میں یہ جو باتیں بتا رہی ہوں یہ حیا کے متعلق باتیں ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر دین کو نہیں سیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حیض کے متعلق، جنابت کے متعلق، کئی سارے مسائل کے متعلق احکامات نازل کیے۔ تو دیکھیے جس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اور صحابیات آتے تھے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیات کے پاس بھی کئی سارے صحابی اور صحابیات آ کر مسائل پوچھتے تھے، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اور دیگر صحابیات بھی پردے کی آڑ میں ان کو مسائل کی وضاحت کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مسائل کا علم گہرائی سے جانیں، ان کو سمجھیں، تاکہ ہم ہمارے روز مرہ کی زندگی میں، عملی زندگی میں ان کو بہترین انداز میں ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں، ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو لہٰذا یہ نوبت آئے گی کہ ہم دوبارہ کسی اور کا مشورہ، کسی اور کی نصیحت لینا ہے، اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آئے گی کہ وہاں پر فلاں عالمہ ہے، جا کر ہم ان کو سوال کرتے ہیں، یا پھر فلاں داعیہ ہے، ہم جا کر ان کو سوال کرتے ہیں۔ اگر ہم سیکھیں گے علم کو، اگر ہم سیکھیں گے فقہ کو، اگر ہم سیکھیں گے مسائل کو، تو لہٰذا ہم ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بہترین انداز میں، یعنی مثال کے طور پر اگر طہارت کے مسائل کے متعلق ایک ماں اگر بہترین انداز میں سیکھے گی، گہرائی سے اس کو جانے گی، وہ اپنی بیٹی کو حیا کے متعلق، طہارت کے مسائل کے متعلق بہترین انداز میں بتا سکے گی۔ اگر ماں کو ہی علم نہیں ہے، گھر کے جو لیڈیز ہیں ان کو ہی اگر علم نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو وہ نہیں سمجھا سکتی۔ تو اس طرح سے بیت الخلاء میں جانے کے آداب میں نے آپ کو بتائے، اس طرح سے استنجا کس کو کہا جاتا ہے، اور استنجا کس طرح سے کیا جائے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بھول چک کر دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ باہر آنے کے بعد غفرانہ کا کہنا ہے۔ تو دیکھیں اس کی بہترین دلیل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جانے کی ان کو حاجت پیش آتی، تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس پر اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ اندر جانے کی ضرورت ان کو پیش آتی، جب بھی وہ اندر جاتے، تو اس وقت صحابی کو اپنی انگوٹھی نکال کر ان کو سونپ دیتے تھے۔ تو دیکھیں اس دلیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں ہم دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے خواتین کے اندر یہ ڈاؤٹس ہے کہ جب لڑکی پہلی بار بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، تو بلوغت کے اختتام کے وقت ختم جب ہو جاتا ہے، تو اس وقت حیض جب ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت بہت ساری خواتین یہ مشورہ کرتی ہیں آپس میں کہ فلانے جو علم والے ہیں ان کے پاس یہ برتن میں پانی لے کے جا کے وہاں پر دعا پڑھا کے لے کے آنے کے بعد ہم ہماری بیٹی کو اس پانی سے غسل کرائیں گے۔ یعنی دم کیے ہوئے پانی سے وہ لوگ کیا کرانا چاہتی ہے؟ غسل کرانا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ باتھ روم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں انگوٹھی لے کے جانے سے پرہیز کیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں دم کیے ہوئے پانی سے یا پھر کوئی اور جو دعائیں پانی پر پڑی جاتی ہے اس پانی کو ہم وہاں پر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو دیکھیے ایک مسلمان جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ باتھ روم میں لے کے جانا پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لہٰذا یہ تو قرآن و حدیث کے دعائیں ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سے بیت الخلاء میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے، ہم اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب بتائے ہیں، اسی طرح قضائے حاجت کے متعلق میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جب قضائے حاجت کی نوبت آتی ہے، جب ضروریات پیش آتی ہے، تو اس وقت جب سفر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ راستوں میں ہی قضائے حاجت یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر کرنے سے یعنی قضائے حاجت کو راستوں پر کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کو کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پانی ٹھہرتا ہے، جہاں پر صاف ستھرا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے،
جیسا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہو، ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو کرنے سے منع کیا۔ اس طرح سے سڑک کے کناروں پر بھی بہت سارے لوگ کیا ہے اپنی ضروریات یہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے خواتین اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی ضروریات کہاں پر پوری کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے متعلق قبلہ رخ کر کے اور اس کو پیٹ کر کے قضائے حاجت کو کرنے سے منع کیا۔ ہم یعنی قبلے کو رخ کر کے بھی ہم نہیں کر سکتے قضائے حاجت، اور اسی طرح قبلے کو ہم پیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا دوسرے ڈائریکشنز کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر میں گھر بننے کی نوبت آئے، واش رومز بننے کی نوبت آئے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ جب قضائے حاجت آئے تو کیا کیا جائے سفر میں۔ اگر کہیں پر بھی وہ سہولت نہیں ہے کہ ہم ہماری ضروریات کو پورا کر سکیں، تو ہمیں یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہ رہے، جو نظروں سے اوجھل ہو، یعنی دور جگہ جہاں پر ہماری آنکھوں کو کوئی چیز نہیں دکھ سکتی، ایسی دور جگہ جا کر تم اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اور اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر کہیں جنگل میں ہو تو اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے۔ ہم تو یہاں پر گھر میں واش روم سے باہر پڑھ کے دعا اندر جا رہے، لیکن جب کسی جنگل میں ہو یا پھر کسی کیا ہے کھیت میں، اس طرح سے کہیں سفر میں ہو، تو اس وقت دعا کس طرح سے پڑھا جائے۔ جب ہم ہمارا کپڑا ہٹاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ ہوئے قضائے حاجت کا حکم کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل میں ہی یہ چیزیں داخل ہیں، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے متعلق، طہارت کے متعلق یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ اور اس طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو، غسل کے بارے میں اور بھی دیگر چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے قضائے حاجت کے بعد ہر انسان جب عبادت کی طرف رجوع ہوتا ہے تو ہر انسان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا کہ جب بھی ہم وضو کے لیے نماز کے لیے تیار ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کے ذریعے ہم پاکی کو حاصل کرنا ہے۔ وضو کے ذریعے جیسا کہ ہم دن بھر کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہیں کرتے ہیں، تو وضو ہمارے لیے ان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو دیکھیے آئیے وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ دل میں وضو کی سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ وضو کا طریقے میں سب سے پہلے نیت شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو دیکھیے ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرنا ہے، اور نیت کے بعد ہمیں سب سے پہلے یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہر کام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، بسم اللہ کہنا ہے ہمیں۔ اسی طرح اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کلائیوں تک دھونا ہے 3 مرتبہ، پہلے سیدھا ہاتھ، اس کے بعد دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ۔ تو اس طرح سے کیا ہے، پہلے رائٹ، اس کے بعد لیفٹ، ہمیں کیا ہے تینوں ہاتھ ہمارے کلائی تک دھونا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے۔ اور دھیان رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ یعنی زیادتی نہ ہو کہ ہمارے گلے کے حلق کے نیچے پانی چلا جائے۔ اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو اس وقت ہم ہمارے گلے میں غرارہ کر کے بھی کلی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے 3 بار کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں ہمیں پانی چڑھانا ہے، اور اس کے بعد 3 بار ہمارا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے وقت ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم چہرے کو جہاں پر ہمارے بالوں کا اینڈ ہوتا ہے اور چہرے کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں، اور کان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، کان کی لو کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں تک، اور ہمارے یہاں گلے کے نیچے تک، یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم 3 بار ہمارے چہرے کو مکمل طور پر دھوئیں۔ یہ نہیں کہ ہم خالی سامنے کا چہرہ دھو لیے اور باقی کے پیچھے کا جو اعضاء ہے، پیچھے کا جو پارٹ ہے وہ ہمارا خشک رہ جائے، یعنی نہ گیلا ہو۔ تو اس طرح سے ہمارے چہرہ دھونے میں بھی ہمیں بہتر سے بہتر دھیان رکھنا ہے۔ اس طرح سے پہلے دایاں ہاتھ کوہنی تک
اور اس کے بعد بایاں ہاتھ. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی کہ ہاتھ میں اپنے پانی لے کے اور اس طرح سے دوڑا دیتے بس کہ یہاں تک پانی نہیں پہنچتا. ہمیں یہ خیال ہونا ہے کہ ہم جب پانی ہاتھ میں لیں تو اس پانی کو ہمیں دوسرے ہاتھ سے پورا کوہنیوں تک ہمیں پہنچانا ہے. یہ خیال ہونا ہے کہ کہیں پر بھی ہمارا حصہ سوکھا نہ رہے. اگر بال کی جتنا بھی اگر حصہ اگر خشک رہ جاتا ہے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا, ہمارا وضو ناقص وضو ہوتا ہے. تو اس طرح سے پہلے رائٹ ہینڈ, اس کے بعد لیفٹ ہینڈ ہمیں کیا کرنا ہے, دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک بہتر انداز میں دھونا ہے. اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح. سر کا مسح کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں یہ خیال ہونا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گزارے, یعنی اس طرح سے تین انگلیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح سے کر کے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہاتھوں کو یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے, سامنے والے حصے سے پیچھے والے حصے تک. اور اس کے بعد جب ہم گدی کے آخری حصے تک پہنچ جائے, گدی کے پاس پہنچ جائے, تو ہمیں پھر سے ریٹرن لے کے آنا ہے اگلے والے حصے تک, یعنی سامنے والے حصے تک. اور اس کے بعد ہماری شہادت کی انگلی سے ہمیں کیا کرنا ہے, کان کے اندر کے جو ہے کان کا مسح کر کے, کان کے اندر ہماری شہادت کی انگلی کی مدد سے ہمیں اس کو اندر لے کے جا کے انگوٹی کی مدد سے ہمارے کان کے پیچھے جو لو ہے اس کو ہمیں گیلا کرنا ہے. یہ ہوا سر کا مسح. بہت سارے لوگ سر کے مسح میں بہت ساری غفلتیں برتتے کہ فاسٹ, یعنی وضو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ بس 2 منٹ میں وضو ہو جاتا. یہ ان کو دھیان نہیں رہتا کہ کہاں پر ہمارے اعضاء تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا, یہ چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا ہمیں سکون سے کیا ہے وقت دے کر وہاں پر کم سے کم 3 سے 4 منٹ 5 منٹ تک ہمیں وضو بنانا ہے. اگر مثال کے طور پر کبھی کہیں جماعت چھوٹ رہی ہو جمعہ کی نماز میں وغیرہ تراویح میں, تو اس وقت خواتین کا یہ رویہ ہوتا کہ جلدی جلدی جاتے وضو خانے کے پاس, اور یہ دھیان نہیں ہوتا کہ وضو مکمل ہوا یا نہیں ہوا. جلدی جلدی میں کچھ اعضاء تر ہوتے, کچھ اعضاء تر نہیں ہوتے. تو اس طرح سے کیا ہے کرنے سے ان کا وضو ناقص ہو جاتا.